السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اسلام کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس معاشرے میں کفر و شر بہت پھیل چکا تھا۔ حضرت نوح حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس دور میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے۔ اس دور میں بتوں کی پوجا بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اللہ کی عبادت ختم ہو کر رہ گئی تھی سوائے چند لوگوں کے۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور ان کو خبر کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح نے کہا کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا، اور یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا۔ کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ حضرت نوح دن رات لوگوں کے گھروں میں، محفلوں میں، گلی بازاروں میں جا کر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے 900 سال گزر گئے اور لوگوں نے آپ کی بات پہ یقین نہ کیا۔ لوگ اسلام سے مزید دور ہوتے چلے گئے۔ وہ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے، یہاں تک کہ وہ لوگ حضرت نوح کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ اس وقت وہاں پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو کافر تھا، اور اس نے اپنی قوم سے کہہ رکھا تھا کہ تم لوگ حضرت نوح کی بات نہ مانو اور نہ اس کی طرف توجہ دو، اپنے بتوں کی عبادت میں لگے رہو۔ یہ لوگ جو حضرت نوح کے دور میں اپنے بادشاہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت نوح کی بات نہ مانی اور بادشاہ کی بات ماننے لگے۔ 950 سال کے عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں سے بھی زیادہ وہ لوگ تھے جو غریب تھے، غلام تھے اور جن کی معاشرے میں کوئی وقت اور عزت نہ تھی۔ لوگ ان کو حقیر اور بدکار سمجھتے تھے۔ وہ لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے اور ان کو نعوذ باللہ مجنون سمجھنے لگے اور کہتے کہ بھیجو ہم پہ وہ عذاب جس کا تو نے ہم کو کہا ہے اور تیرے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح ایک پہاڑ پر رہتے تھے جہاں درخت نہیں تھے۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے اس درخت پر درخت اگائے اور لوہا لاتے تھے جس کو پگھلا کر کیل بناتے تھے۔ تو آپ نے کشتی بناتے بناتے 100 سال گزر گئے۔ اللہ کے حکم سے کشتی تیار ہوئی۔ اس کشتی کے 3 حصے تھے، ایک سب سے نیچے والا، ایک درمیانہ اور ایک اوپر والا۔ ہر ایک حصے کے ایک دروازہ تھا جو ایک کے عین اوپر تھا۔ کشتی کے پہلے حصے میں آخر والے میں جانور رکھے گئے، درمیان والے میں انسان تھے اور اوپر والے میں پرندے رکھے گئے۔ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ پاگل ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ آپ نے کشتی کو تارکول سے لت پت کیا اور اسی کے بعد تارکول وجود میں آیا۔ اس کشتی کا طول 300 گز تھا، اس کی اونچائی 30 گز تھی اور اس کا عرض 50 گز تھا، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی نہیں تھی تاکہ اوپر سے آسمان اور بارش کا پانی اس میں نہ گزر سکے، بلکہ بند تھی۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اس کو بطور نشانی اور عبرت بنا کر رکھا گیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ ترکی کے ایک پہاڑ پر موجود ہے جو آج 2 ٹکڑوں میں موجود ہے۔ حضرت نوح کے گھر پر ایک تندور تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا تھا کہ جب یہ تندور نوش مارنے لگے اور اس سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ طوفان آنے والا ہے اور اللہ کا طوفان عنقریب ہے۔ تب مومنوں کو اپنے اہل و عیال کو اور ایک ایک جانور اور پرندوں کو کشتی پر سوار کر لینا جن سے انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ تو حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے اپنے اہل و عیال، جانور اور پرندوں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں رکھ لیا۔ کشتی پر سوار ہونے کے تعداد جو مسلمانوں کی تھی وہ 80 کے قریب تھی اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے موجود تھے۔ تندور سے پانی نکلنے لگا اور جو بڑھتا گیا اور پورے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ اوپر سے بارش اور طوفان بھی ہو گئے۔ پانی اتنا زیادہ ہوتا گیا کہ پانی نے پورے علاقے کو ڈبو دیا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ آپ کا ایک بیٹا جو کافر تھا اور قافلوں کے ساتھ بشمول تھے، وہ بھی کشتی میں نہ بیٹھا۔ حضرت نوح نے ان کو پکارا اور کہا کہ آ جاؤ، تو اس نے حضرت نوح کی بات نہ مانی اور کہا کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا اور خود کو بچا لوں گا۔ چنانچہ وہ بھی کافروں کے ساتھ اسی طوفان اور بارش میں لپیٹ ہو گیا اور حضرت نوح نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح ہر چیز تباہ ہو گئی۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں رہے اور کہتے ہیں کہ 10 محرم کو کشتی سے باہر آئے اور اللہ کے حکم سے پانی کو زمین اپنے اندر جذب کر لیا اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ ٹھہر جا، چنانچہ بارش بھی تھم گئی۔ کشتی جودی نامی پہاڑ کو جا لگی۔ اب اللہ کے حکم سے ان کو، حضرت نوح کو اور ان تمام انسانوں کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح نے ایک کبوتر کو بھیجا کہ جا کر معلوم کراؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ وہ گیا، ایک دفعہ گیا، اس کو پاؤں رکھنے کے لیے زمین نہ ملی۔ وہ دوسری دفعہ گیا، اس کو پھر زمین نہ ملی۔ جب وہ تیسری دفعہ گیا تو وہ اپنے منہ میں ایک زیتون کی ٹہنی لے کر آیا۔ تو حضرت نوح کو معلوم ہوا کہ پانی سوکھنے لگا ہے اور درختوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی ہیں۔ جب وہ تیسری دفعہ گیا تو اس کے پاؤں بالکل صاف تھے۔ تو حضرت نوح کو معلوم ہوا کہ اب زمین نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ تو حضرت نوح اور ان کے تمام ساتھی 10 محرم کو کشتی سے باہر آئے۔ حضرت آدم کی تمام نسل ڈوب گئی سوائے حضرت نوح اور ان چند ساتھیوں کے، اور ان میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نسل تھی جو باقی تھی، اور پھر ان لوگوں نے حضرت نوح کی نسل آگے بڑھی۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے جن کا نام مسام، حمام اور یافس تھا۔ سام کی نسل سفید تھی، حام کی نسل سیاہ فام تھے اور یافس زرد رنگ کے تھے۔ حضرت نوح اس کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری مکمل ہوئی۔ حضرت نوح